آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے اسکیم ہوتے ہوتے بچی، وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں 2 ٹائمس، اور آلموسٹ 40,000 to 50,000 کا اسکیم ہونے لگا تھا میرے ساتھ۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹیئنگ سیف۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولڈ جولری یا سونے کے زیورات ہر گھر میں بنائے بھی جاتے ہیں اور پہنے بھی جاتے ہیں، اور ویسے بھی آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور سونے کے زیورات بھی لوگوں نے بنانے ہی ہیں۔ آرٹیفیشل جولری بھی آج کل ٹرینڈ میں ہے، اور بہت زیادہ دیکھا جائے تو لوگ آرٹیفیشل جولری ویئر بھی کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ویئر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا ڈریس اسٹونس اینڈ پرلس جو ہیں وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں، مطلب ایزیلی وہ چینج کروایا جا سکتا ہے، اس کو کلر چینج کروا لیتے ہیں، سارا کچھ چلتا ہے۔ ناؤ ڈیز آرٹیفیشل جولری کو بھی اگر دیکھا جائے تو کافی ایکسپینسو ہے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، گولڈ ایکسپینسو ہو گیا تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو آرٹیفیشل جولری ہم جو ہیں وہ اوکیجنلی پہن لیتے ہیں آن دا اسپاٹ، وہ تو اچھی لگے گی پہنی ہوئی میچنگ کے ساتھ، لیکن پھر بھی گولڈ کے مقابلے میں پھر بھی اس کی قیمت کم ہی رہتی ہے۔ لیکن کچھ بھی کہہ لیں، سونے کے زیورات کی اپنی بات ہے، ان کی اپنی گریس ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں نے سونے کے زیورات بنوانے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کل گولڈ کا ریٹ بہت ہائی ہے، لیکن جس نے بنانا ہے وہ بنا ہی لیتا ہے۔ سونے کا ریٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہر دور میں ایکسپینسو یا آؤٹ آف رینج ہی رہا ہے۔ اگر کبھی کسی دور میں سونا 100 روپے تولا تھا تو اس وقت لوگوں کی انکم بھی ٹگوں میں ہوتی تھی۔ پھر جیسے جیسے گولڈ پرائس انکریز کرتی گئی تو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے آ گئے تھے یا ان کی انکم انکریز ہو گئی تھی، مطلب یہ کہہ لیں کہ جب بھی سونا کسی نے بنایا ہے تو وہ سیونگ کر کے ہی بنایا، کیونکہ روٹین میٹر بھی سالو کرنے ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہر طرف ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو سونا ہمیشہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا سیو جب انسان کرتا ہے نا، کچھ انکم بندہ رکھتا جاتا ہے سائڈ پہ، یا لوگ موسٹلی ہمارے ہاں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تو بنا لیتے ہیں۔ ایکچولی گولڈ پرچیزنگ پاور جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کم ہی رہی ہے، کیونکہ سونے کے زیورات ضرورت ہی نہیں، سم ٹائمز شوق سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ چلو یہ چیز اب کافی ٹائم گزر گیا ہمیں یوز کرتے ہوئے یا ویئر کرتے ہوئے، تو اب اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کم بناتا ہے یا زیادہ بناتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ بہرحال آج اگر گولڈ پرائس لاکھوں میں چلی گئی ہے تو بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ گولڈ بائی کرتے وقت تھوڑی سی حاضر دماغی کی ضرورت ہے، اور دوسرے مارکیٹ کی اویئرنیس یا مارکیٹ ٹرینڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح آج کل گولڈ پرائس ہائی جا رہی ہے تو آبویسلی مارکیٹ میں بائر کم ہے، تو جولرز بھی کوشش میں ہے کہ میکسیمم پروفٹ پہ بزنس کریں۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی اپنی حاضر دماغی سے لاسٹ منتھ 2 ٹائمز 40,000 to 50,000 کا نقصان ہوتے ہوتے خود کو بچایا، وہ ایسے کہ مجھے بھی کسی وجہ سے کچھ گولڈ بائی کرنا تھا۔ تو جناب میں اپنے جولر کے پاس گئی، کافی ٹائم سے میں اسی جولر کے پاس جاتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جولر اور بوچرز یعنی کہ سنار اور کسائی اپنی ماں کے بھی سگے نہیں ہوتے، تو یہ صحیح ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی جولر شاپ پہ جاؤ تو سب سے پہلے تو یہ پانی چائے کا ضرور پوچھتے ہیں۔ ویسے میں تو کہتی ہوں ضرور آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، بیکاز ہمارے ہی پیسوں سے تو ہمیں آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جناب ان کی جو زبان جب بولنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے فیملی ممبر ہے، بہت ہی میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں،
پھر یہ بائر کی پسند کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ بائر بھی سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا اعلیٰ عرفہ ہوں، کیونکہ مجھے تو کوئی چیز ہی پسند نہیں آ رہی، اور دیکھا جولر کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ جبکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جولر ہمیشہ وہ چیز پہلے دکھاتا ہے جو اسے پتہ ہوتی ہے کہ آپ نے پسند ہی نہیں کریں گے، آپ کو پسند نہیں آئے گی، آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کے مائنڈ سے کھیلتے ہوئے نا آپ کو ایکسپینسو اور زیادہ ویٹ کی چیز دکھاتے ہیں۔ پھر اگر جولر آپ کا پرانا یا کہہ لیں کہ فیملی جولر ہے تو آپ سے بھائی بہن باپ ہسبینڈ آلموسٹ سارے رشتہ داروں کا حال احوال بھی ساتھ ساتھ پوچھتا جائے گا۔ اور اگر نیو جولر ہے تو مہنگائی یا گورنمنٹ جاب پوزیشن کی باتیں شروع کر دے گا، یا انفلیشن کی بات شروع کر دے گا، ساتھ میں وہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بتائے گا کہ مارکیٹ تو اوپر ہی جائے گی، نیچے آنی ہی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ٹائم پہ آئے ہیں خریداری کرنے۔ ان سب باتوں یا ایکٹیویٹی کا مقصد صرف آپ کو انگیج رکھنا ہوتا ہے، اور اس دوران وہ بائر کو جولری کا ویٹ کر کے کیلکولیٹر پہ حساب کر کے نا بتا دیتا ہے کہ اس ویٹ میں اتنے پیسے میں اگر آپ کل آتے تو ریٹ زیادہ تھا، آپ کو تو اتنے ہزار زیادہ دینے پڑتے، آپ بہت لکی ہیں کہ آپ نے آج وزٹ کیا ہے۔ اس دوران اگر بائر گولڈ ریٹ پوچھ لے تو وہ اس کو 24 کیرٹ کا ریٹ بتاتا ہے، جبکہ چیز آپ کو 21 کے یا اس سے بھی کم کی دکھا رہا ہوتا ہے۔ 21 کے مینس کہ 21 کیرٹ۔ یہ میں آپ کو سب وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوا، لیکن یہ جولرز کی ڈیلی پریکٹس ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی میرے ساتھ ہی کر رہے تھے، ان کی ڈیلی پریکٹس ہے، ہر کلائنٹ کے ساتھ وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب جناب ایکچوئل سٹوری میں ٹوسٹ تو آیا ہی یہاں، جب آپ بھی حیران ہوں گے کہ وہ کیسے جولر بھی پرانا تھا اور فیملی ممبر کا بھی پوچھ رہا تھا، پھر مہنگائی سمیت پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کر رہا، اور سب سے بڑھ کے جو لینے گئے وہ پسند بھی آ گیا۔ تو پھر سٹوری میں ٹوسٹ کیسے آیا؟ تو جناب ٹوسٹ ایسے آیا کہ میں جانے سے پہلے 3-4 جولر سے گولڈ ریٹ پتہ کر کے گئی، اور چونکہ میں جانتی تھی کہ آلموسٹ سب جولرز ہی 21 کیرٹ یا اس سے بھی کم میں جولی بناتے ہیں، پھر مجھے 24 کیرٹ کے ریٹ سے 21 کیرٹ کا ریٹ اور اس سے بھی نیچے مینس 20, 18, 15 کیرٹ کا ریٹ نکالنا آتا ہے۔ تو میں نے جانے سے پہلے چیک کر لیا، اور جب جولر سے میں نے پوچھا تو فوراً سے میں نے موبائل پر اگین 21 کیرٹ کا ریٹ نکال لیا۔ اب بلیو میں جو ریٹ وہ مجھے بتا رہا تھا 21 کیرٹ کا، وہ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس ٹائم جو گولڈ ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 2,84,800۔ تو 21 کیرٹ کا وہ ریٹ نہیں بنتا جو اس ٹائم، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم مطلب کہ لاسٹ منتھ میں وہ ریٹ 21 کیرٹ کا نہیں تھا، کیونکہ وہ ریٹ اب تک نہیں ہو سکا 21 کیرٹ کا۔ جولر مجھے آپ یقین کریں آلموسٹ 35,000 to 40,000 ایکسٹرا چارج کر رہا تھا، اور اس پہ فیور دے رہا تھا کہ وہ میکنگ چارج نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کے ساتھ تو باہر والی بات ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو گھر والی بات ہے۔ اور میں نے اس کی ساری اس چیز کو بہت آرام سے تحمل سے بیٹھ کے سنا، اور ساری ایکسرسائز جب وہ اپنی کر چکا تو میں نے بہت نائسلی ایکسکیوز کیا اور کہا کہ اس ٹائم میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ آؤٹ آف بجٹ بھی ہو رہا ہے، اور میں معذرت کر کے شاپ سے بہت اچھے طریقے سے باہر نکل آئی۔ جناب پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر کوئی چیز لینی تھی الیکٹرانکس میں، تو میں نے وہاں پر بھی ایک بہت اچھے اور پرانے ہمارے جاننے والے شاپ کیپر ہیں، تو انہیں میں نے کانٹیکٹ کیا، تو
اس نے مجھے جو پرائس بتائی وہ مارکیٹ سے 10,000 زیادہ تھی، کیونکہ وہ بھی میں نے 2-4 جگہ پہ فون کر کے پہلے پتہ کر لیا۔ تو بتانے اور یہ ویڈیو بنانے کا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کچھ بھی بائی کرنے کا ارادہ کریں تو مارکیٹ ٹرینڈ ضرور دیکھ لیں۔ ایکچولی بات یہ ہے، شاپ کیپرز کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تو یہ ڈیلی پریکٹس ہے، ڈیلی روٹین میں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ مطلب ایک ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے ہیں اپنا جو ان کا کسٹمر آتا ہے اس کے مائنڈ میں، وہ چاہے جولر ہے تو چاہے عام ایک کوئی شاپ کیپر ہے، کہ جی جو چیز ہم دے رہے ہیں نا یا جو ہمارے پاس ہے وہی صحیح ہے، باقی لوگ تو فیک کام کر رہے ہیں، فیک چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جولر بھی یہی کہے گا کہ جی میں تو آپ کو 21 کیرٹ میں دے رہا ہوں، لوگ تو آپ سے جو ہے نا مارکیٹ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ 20 کیرٹ یا 18 کیرٹ کا کہہ کے تو 21 کا بیچ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کوئی جا کے مشین پہ چیک بھی نہیں کرواتا، بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو جا کے مشین پہ چیک کرواتے ہیں، جس سے پتہ چلے کہ جی جو ہم سے پرائس مانگی جا رہی ہے وہ کتنے کیرٹ گولڈ کی مانگی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی چیزیں ہیں، جیسے میرا تو ایکسپیرینس 2 چیزوں کو ہوا لاسٹ منتھ میں، لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ سرچ نہیں کرتے، ٹرینڈ پتہ نہیں ہوتا پرائس کا، کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا۔ تو اگر یہ چھوٹی سی ایکسرسائز جانے سے پہلے کر لی جائے تو یقیناً اسکیم سے بچا جا سکتا ہے، اس چیز سے بچا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ تو میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح ایک چھوٹا سا مطلب 5-10 منٹ کا آپ ایک اس کی ایکسرسائز کر لیں تو آپ کے لیے وہ فائدہ ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا یا ہوتے ہوتے بچا۔ اور دوسرا، اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے سرکل میں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک یہ چھوٹا سا عمل کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔